اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو، اور ان کے سامنے نیاز سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما، اور تمہارے دل کی بات تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ تو خداوند کریم اس اپنے کلام پاک میں والدین کی عظمت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے اور پھر والدین کا ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جیسے کعبے کی طرف نظر ڈالنا عبادت، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اس طرح والدین کی۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک شخص آیا اور آ کے یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ صحابیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی اور وہ بے تابانہ طریقے سے رو رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ آپ نے کہا خدا غفور الرحیم ہے، وہ تیرے گناہ کو بخشنے والا ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے لگتا نہیں کہ میرے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میرے ماں تو نہیں ہے لیکن میرا باپ زندہ ہے۔ آپ نے کہا اچھا، اگر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو پھر تو جا کے اپنے باپ کی خدمت کر، جتنی تجھ سے ہو سکے اپنے باپ کی خدمت کر۔ تو اس نے کہا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو پھر کیوں نہیں تیرے گناہ معاف ہوں گے؟ جا اور اپنے والدین کی خدمت کر۔ وہ شخص چلا گیا۔ جب وہ مسجد سے چلا گیا تو آپ نے کہا کہ کاش، اے کاش، لوگوں نے، صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس لیے کہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کاش میں نے اس لیے کہا ہے کہ کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ اور بھی جلدی سے بخشے جاتے، کیونکہ ماں کی دعا ایسی ہوتی ہے جو عرش تک جاتی ہے، اور ماں جب دعا مانگتی ہے تو خداوند کریم فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ماں کے اندر جو ممتا کا جذبہ ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور ایسا ہے کہ جو اس کے ماں کے اندر یہ جو جذبہ ہے ممتا کا، یہ خدا کی صفات کا مظہر ہے۔ خالق تو اللہ ہے لیکن وہ وسیلہ خلقت بن جاتی ہے، رازق تو اللہ ہے لیکن وہ وسیلہ رزق بن جاتی ہے، عالم تو اللہ ہے لیکن وہ وسیلہ علم بن جاتی ہے، رب تو اللہ ہے لیکن پالنے والی ماں ہو جاتی ہے۔ ماں میں لفظ میم ہے اور یہ میم ہر جگہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میم مدر
ماتا، ماں، اماں، جو بھی آپ لفظ بولتے ہیں، ہر لفظ میں میم ضرور ممتا میں شامل ہو جاتا ہے، ماں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہ میم کی ایک اپنی ظاہری یا باطنی اتنی قوت ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنا، بے خلوص محبت کرنا، بغیر کسی لالچ کے محبت کرنا۔ ماں کو کوئی اولاد سے کسی قسم کی لالچ نہیں ہوتی، بس اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میری اولاد پروان چڑھے، پھولے پھلے، آباد رہے۔ اور یہی سب سے بڑا ممتا کا جو ایک اظہار ہے۔ اور یہ ماں ایسی ہستی ہے کہ چاہے کسی جانور کی ماں کیوں نہ ہو، پرندے کی ماں کیوں نہ ہو، اپنے بچے کو بچائے گی وہ، چاہے خود اس میں کتنی زخمی ہو جائے، لیکن وہ اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ اور یہ جذبہ بھی خداوند کریم نے ماں کو ہی دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ جناب رسول خدا کے پاس پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مجھے بتائیں کہ ماں اور باپ میں فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ماں کی۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ماں اور باپ میں کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ آپ نے پھر وہی کہا کہ ماں کی۔ پھر اس نے تیسری دفعہ یہ پوچھا، یا رسول اللہ، ماں اور باپ میں فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ آپ نے کہا ماں کی۔ اب وہ پریشان تھا شاید، اور لیکن میرے رسول کا صبر اور ہمت کتنی ہے کہ وہ اس کے سوال وہ بار بار کر رہا تھا اور آپ اسی طرح خاموشی کے ساتھ اس کو، سنجیدگی کے ساتھ اس کو جواب دے رہے تھے۔ جب اس نے چوتھی دفعہ کہا تو تب آپ نے کہا کہ باپ کی، یعنی 3 دفعہ آپ نے کہا کہ ماں کی فضیلت زیادہ ہے، چوتھی دفعہ کہا باپ کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور آپ نے پھر کہا کہ الجنت تحت الاقدام امہات، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اور پھر دوبارہ سے آپ نے اور کہا الجنت تحت الاقدام امہاتکم۔ اب پھر آپ نے اس پہ بھی آپ خاموش نہیں رہے، اس کے بعد پھر آپ نے اور تعریف کی کہ سنو، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اور کہا تیسری دفعہ آپ نے تحت اقدام امہاتم روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی جنت کے جو باغ ہیں ان میں سے ایک باغ جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ خوش ہوگا تو ہمیں جنت میں گھر مل جائے گا۔ ہم روزے رکھتے ہیں، گرمی کے روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم خمس دیتے ہیں، ہم جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن اس خداوند کریم نے ہمیں اس دنیا میں ہی جنت دی ہوئی ہے۔ اس جنت میں تو ہم مرنے کے بعد قبر میں رہیں گے، پھر برزخ کا تمام سفر طے کریں گے، پھر روز محشر ہوگا، اور روز محشر کے بعد بھی شاید ہمیں جنت ملے یا نہ ملے، شاید ہماری یہ عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اور ہمیں اس کا کوئی یقین بھی نہیں ہے کہ ہماری نماز میں کوئی ہماری قرأت میں غلطی نہ ہو جائے، کہ ہمارے رکوع میں، کہ سجدے میں کچھ بھول چوک نہ ہو جائے، کوئی وضو میں غلطی نہ ہو جائے۔ تو تمام چیزیں شامل ہیں، لیکن خداوند کریم نے کتنی آسان طریقے سے ہمیں کہا کہ جو جنت تمہیں مرنے کے بعد تلاش کرنی ہے وہ تو تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے وہ جنت موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت جو ہے، یہ ماں کو اتنا افضل اللہ نے کیوں قرار دیا ہے، جبکہ والدین ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کو پالتے ہیں؟ تو اس کا صرف جواز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہ جو 270 دن وہ ماں کے شکم میں گزارتا ہے، اس میں جو وہ کھاتا ہے، جو وہ پیتا ہے، جو وہ سانس لیتا ہے، جو وہ سنتا ہے، جو بھی کچھ
وہ اپنی پرورش کے لیے حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت اسے صرف اور صرف ماں دے رہی ہوتی ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا صرف ماں اس کے اس وقت ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ اس وقت باپ اس کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا۔ یعنی 9 ماہ کا جو رشتہ ہے ماں اور بچے کا، وہ اسے افضل قرار دے دیتا ہے باپ سے، کیونکہ اس وقت اس عرصے میں صرف یا اللہ جانتا ہے یا ماں جانتی ہے اس بچے کی کیا کنڈیشن ہے، کیا حالات ہے، اور ماں اسی حالت میں اس کو لے کے پھرتی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سوتی بھی ہے، جاگتی بھی ہے، رہتی بھی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، 20 سال ہو گئے ہیں میں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے مجھے۔ آپ نے کہا تجھے 20 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تجھ میں اور تیری ماں میں جو تو خدمت کر رہا ہے اور جو تیری ماں نے خدمت کی ہے، اس میں ایک فرق ہے۔ تو اب ماں کی خدمت کر رہا ہے یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ یہ مرنے والی ہے، بلکہ بعض وقت تو تیرے دماغ میں شاید یہ بھی آ جاتا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ اس کو کب اب اپنے پاس بلا لے۔ یعنی تجھے انتظار ہے کہ یہ مرنے والی ہے، لیکن تیری ماں جب تجھے پال رہی تھی تو اس کو یہ نہیں تھا، وہ یہ چاہتی تھی کہ تو پروان چڑھے، تو بڑا ہو، تجھے زندگی کی ہر خوشی ملے، بلکہ وہ ایک لفظ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی کہ تجھے خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، لیکن تو ضرور یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ اب یہ جانے والی ہے تو چلو میں اس کی خدمت کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ماں کی ایک رات کی اس کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اگر تمہاری عمر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہو جائے نا تو تب بھی تم ماں کی ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور مجھے اس وقت ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ اسی طرح اسی دور کے کسی بچے نے کہا کہ اماں تم مجھے ہر وقت کہتی رہتی تو میری ایک رات کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو میں آج آپ کی نا رات گزاروں گا تاکہ ایک رات کا تو بدلہ دے دوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ رات کو ماں کے پاس رک گیا۔ رات کو رکا تو ماں کو کھانسی آ رہی تھی، نیند میں اٹھا، جلدی سے ماں کو پانی دیا، ماں نے پانی پی لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کو پھر کھانسی اٹھی تو وہ اٹھا، پانی دیا ماں کو، لیکن ذرا تھوڑا سا ہلکسا کے۔ اب جب پانی دیا تو ماں کا ہاتھ کانپ گیا اور پانی بچے کے کپڑوں پہ گر گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا ماں کو، چلو جی ٹھیک ہے، گر گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں کو کھانسی ہوئی اور اس نے لا کے پھر بڑی مجبوری سے کیا ہے کچھ ہے اس طرح سے بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور پانی لا کے مانگا۔ اب جب پانی دیا تو ماں کا ہاتھ کانپا اور سارے اس کے کپڑوں پہ اور بستر پہ گر گیا پانی۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا اماں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سارا پانی گر گیا ہے اور اب یہ بستر گیلا ہو گیا۔ ماں کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، میں بدل لیتی ہوں کپڑے بھی اور بدل لیتی ہوں بستر بھی، ابھی تو رات گزری نہیں ہے تو تیرا یہ حال ہے اور تو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس لیے بیٹا یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ جو یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں تیری ایک رات کا بدلہ دے دوں گا، تو تم نے تو ایک رات کا بدلہ مجھے کیا دو گے؟ تم جب چھوٹے تھے تو تم کتنی دفعہ تم اپنا بستر گیلا کر لیتے تھے اور میں بدلتی تھی، لیکن میرے بچے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے بستر گیلا کر لیا ہے۔ اور میں بڑی خوش اسلوبی سے اور کوشش کرتی تھی کہ تو گیلے میں نہ سوئے، میں گیلے میں سو جاؤں۔ اس کو ماں کہتے ہیں، اور یہی ایک ماں کی ممتا ہے، محبت ہے کہ وہ اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں نہیں دے سکتی، اور اسی لیے خداوند کریم نے ماں کو فضیلت بھی دی ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں
اپنے بچے کو تو محبت دیتی ہے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھتی ہے کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تو اسی طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتے تھے. آپ گئے اور آپ نے جا کے کہا کہ اے اللہ، مجھے یہ بتا کہ مجھے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، ہمسایہ کون ہوگا. خداوند کریم نے کہا کہ تم فلاں بازار میں جاؤ، وہاں تمہیں وہ شخص مل جائے گا، دکان پہ ہوگا، اور اس کے پوری بتایا عطا پتہ. اب یہ بڑے حیران تھے کہ میرا پڑوسی اور بازار میں رہنے والا. ظاہر ہے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بہت اللہ والا، کوئی نبی ہوگا میرا پڑوسی، کوئی اولیاء ہوگا، یا یہی سوچتا ہے انسان کہ میں نبی ہوں تو میرا پڑوسی بھی کوئی نبی ہوگا. وہ بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اور وہ قصاب کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گوشت بنا رہا ہے. بڑے طریقے سے اپنا سب کو ایمانداری سے اس نے اپنا کاروبار چلایا ہوا ہے. یہ خاموشی سے کھڑے رہے. جب وہ کام سے فارغ ہوا تو وہ نکلا اور اپنا بازار سے ہوتا ہوا کچھ چیزیں اس نے خریدی کھانے پکانے کی، اور وہ ایک محلے میں چلا گیا. حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو اس نے دروازے میں داخل ہونے لگا تو حضرت موسیٰ نے ایک دم اس کو کہا کہ سنو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے گھر جاؤں، کیا تم مجھے اپنا مہمان بنا لو گے؟ اس لڑکے نے کہا بالکل، آئیں، آپ اندر آئیں، بیٹھیں. اس لڑکے نے ہاتھ منہ دھویا، کھانا پکایا جلدی جلدی. کھانا پکانے کے بعد اس نے سامنے پلنگ پہ ایک بہت کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کے بچے کی، لڑکے کی ماں لیٹی ہوئی تھی، بہت کمزور اور بڑی بدبو سی بھی آ رہی تھی. تو بہرحال اس نے، لڑکے نے اس کو اٹھایا اور نہلانے کے لیے لے گیا، پھر اس کے کپڑے بدلے، اس کو لے کے آیا، اس کے بالوں میں کنگھی کی، اور کنگھی کرنے کے بعد اس کو بٹھایا، ماں کو تکیہ وغیرہ لگا کے، اور پھر جو کھانا پکایا تھا وہ لے کے آیا، اور اس نے ماں کو کھانا کھلانے لگا. لیکن دیکھا کہ ماں کے دانت نہیں تھے شاید، تو اسے کھایا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے اپنے دانتوں سے اس کھانے کو چبایا، اور چبانے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا ماں کو کھلاتا رہا. پھر ماں نے کھانا کھانے کے بعد اس نے ماں کو لٹانے لگا، تو اس ماں نے کچھ اس بچے کو بات کی. جب اس نے بچے کو بات کی، تو اس لڑکے کو بات کی اپنے، تو وہ لڑکا بڑا مسکرایا، اور اس کا چہرہ ایک دم جیسے چمک، روشنی سی پیدا ہو جاتی ہے، خوش ہو گیا اور مسکرانے لگا. انہوں نے ان خاتون کو لٹایا. اس کے بعد انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جناب موسیٰ پیغمبر میرے گھر آئے ہوئے ہیں. دسترخوان لگایا اور کہا کہ اب آپ بھی کھانا کھا لیں، اور میں اس بات سے ذرا شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کھانا نہیں پوچھا، لیکن یہ میری ماں ہے اور یہ بیمار ہے، تو ظاہر ہے سارا دن میرا انتظار کیا تھا، تو میں نے پہلے اس کو پوچھا. حضرت موسیٰ تمام بات خاموشی سے دیکھتے رہے، دسترخوان لگایا، کھانا کھایا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھئی مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو کہ تمہاری ماں نے بہت آہستہ سے بات کی تھی، شاید بیچاری کمزوری کی وجہ سے، تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا رہی تھی تم سے؟ تو وہ لڑکا جو تھا کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، اور میرے پاس تو اتنے میرے اخراجات نہیں ہیں کہ میں کوئی نوکر نانی رکھوں جو میری ماں کی دیکھ بھال کرے، تو میں خود ہی اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس لیے میں جب وہاں سے واپس آتا ہوں تو میں کھانے کا سامان لاتا ہوں، پھر کھانا پکاتا ہوں، ماں کو نہلاتا ہوں، بالوں میں کنگھی کرتا ہوں، رات کو ماں کے خدمت کرتا ہوں. تو کہا یہ بتاؤ نا، اس نے کہا کیا تھا تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو میری ماں ہمیشہ ہی مجھے دعا دیتی ہے اور یہ بات کہتی ہے. کہ کہا کیا تمہاری ماں کہتی ہے؟ کہ میری ماں ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہے کہ خداوند کریم سے میری یہ دعا ہے کہ تجھے جنت میں موسیٰ کے ساتھ تیرا گھر ہو، پڑوس میں تیرے موسیٰ کے ساتھ تیرا گھر ہو. میرا خدا سے یہ غفر اللہ لکا و جالے کا جلیس موسیٰ،
خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ کا ہم نشیں بنائے اور تجھے اسی جنت اور اسی درجے میں جگہ دے جہاں موسیٰ ہوں۔ تو جناب موسیٰ مسکرائے اور کہنے لگے کب سے تیری ماں یہ دعا تجھے دیتی ہے؟ اس نے کہا جناب مہمان، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے میری ماں بیمار ہوئی ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے ہر روز یہی دعا دیتی ہے۔ تو جناب موسیٰ کی یہ بات سن کے، جناب موسیٰ نے اس بچے کی یہ بات سن کے کہا کہ تو سچ کہتا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تیری ماں کی دعا قبول ہی ہو گئی ہے، اور میں موسیٰ ہوں، اور آج میں یہاں اسی لیے آیا کہ میں نے خداوند کریم سے پوچھا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ہمسایہ کون ہوگا، تو خداوند کریم نے کہا تھا کہ تو جا کے دیکھ لے، اور تجھے جو یہ فضیلت ملی ہے میرے ہمسائے میں رہنے کی، یہ اس وجہ سے ملی ہے کہ تو ماں کی خدمت کرتا ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنے میں اتنی ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور خداوند کریم بھی اس عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ اور ماں کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہوتی ہے۔ جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور جناب موسیٰ دوبارہ طور پر گئے تو خداوند کریم نے کہا کہ اے موسیٰ، اب ذرا سنبھل کر رہنا، اب تیری ماں زندہ نہیں ہے جو تجھے دعائیں دے گی اور تیری پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ماں کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام دنیا میں 4 عورتیں بڑی فضیلت والی ہیں، جناب آسیہ، جناب ختیجہ، جناب مریم اور جناب بی بی پاک زہرا۔ لیکن ان 4 میں سب سے افضل جو ہیں وہ میری بی بی پاک ہیں، سیدۃ النساء العالمین۔ یہ وہ میری بیوی ہیں کہ جنہیں ام ابیہا بھی کہتے ہیں، اور جیسے میں نے اپنی پہلی آڈیو میں بھی کہا تھا کہ بیوی کو ام ابیہا اس لیے کہتے تھے کہ آپ اتنی کمزور سی، معصوم سی میری بیوی، لیکن باپ کی اتنی دیکھ بھال کرتی تھی کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ اتنی مشورے دینا، باپ کو سہارا دینا، باپ کو تسلی دینا، باپ کے کھانے کا خیال، کپڑوں کا خیال، بابا کے سفر پہ جانے اور آنے کا خیال، کہ تمام لوگ دیکھ کے ہی کہتے تھے کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال کرتی ہے، اور سب لوگ آپ کو ام ابیہا ہی کہتے ہیں۔ اور میری بیوی تو ہے ہی ہے ہی ماں، ہم سب کی ماں ہے، اور جو ماں ہوتی ہے وہ سب کا خیال کرتی ہے۔ میری بیوی سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی مددگار ہیں بلکہ جتنی عورتیں ہیں ان سب کی وہ سردار ہیں، اور اولین و آخرین کی ہیں، یعنی آپ سب کی ماں ہیں۔ بس ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سب کی ماں ہے لیکن جناب ختیجۃ الکبریٰ آپ کی ماں ہے۔ میری بی بی پاک نے ایسے بچے پالے ہیں کہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں۔ آپ کی سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی دنیا کی خاتون ہے اس نے دیکھنا یہی ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت تبھی ہوگی جب وہ پیروی فاطمہ کرے گی۔ کیسے میری بیوی نے اپنا رشتے نبھائے، کیونکہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے رشتے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ جسم اور روح لے کے تو آتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے رشتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، بیوی بنتی ہے، اور اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے۔ تو جب ہم یہ رشتے دیکھتے ہیں، بہن، بیٹی، بیوی، تو ان سب رشتوں میں بھی افضل رشتہ ماں کا ہی ہے، کیونکہ ماں جیسا رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ماں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی نے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ باپ کے لیے بھی باعث رحمت، وہ میرا رسول جو خود رحمت للعالمین ہو، کیونکہ بیٹی کو رحمت کہتے ہیں
رسول کے لیے جناب فاطمہ رحمت ہیں اور ہمارے لیے بھی رحمت ہیں، ہم سب عورتوں کے لیے رحمت ہیں، اور ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو کیسے سنبھالتی تھیں، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتی تھیں۔ اس انداز میں آپ نے جناب حسن و حسین کی تربیت کی ہے کہ آپ خود انہیں لکھنا سکھاتی تھیں، پڑھنا سکھاتی تھیں۔ آپ سب کو یاد ہے وہ واقعہ کہ جب جناب حسن و حسین نے تختی لکھی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں جس کی تختی اچھی ہوگی میں اس کو انعام دوں گی۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو دونوں بھائیوں نے تختی لکھی تھی، اور جب تختی لکھی تو دونوں کے خط بہت اچھے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی اب میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے گلے کے جو یہ ہار ہے اس کو توڑ دیتی ہوں موتیوں کو، تو جس کی طرف بھی زیادہ موتی چلا جائے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ جب آپ نے یہ بات کی ہے تو اسی وقت جناب جبرائیل آئے اور وہ 7 موتی تھے، ایک موتی کو توڑ دیا۔ اس طرح وہ موتی برابر برابر تقسیم ہو گئے۔ یعنی بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کرنا، کمپٹیشن کروانا، شوق پیدا کرنا، یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے آپ نے